معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ: مسلمانوں کا آبی نظام۔ شمیم نے حسب عادت مجھے عام لاک کے ذریعے قابو کیا ہوا تھا۔ گرمی کافی تھی، لیکن گم ہونے کے خوف سے اس نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دریا کنارے سڑک پر گاڑیاں کم اور تانگے زیادہ دیکھے۔ کرتبہ کے تانگے بان پتلون قمیض ٹائی اور سر پر ہیٹ پہنتے ہیں۔ ایک تانگہ بان نے ہمیں بھی سیر کی پیشکش کی، لیکن ہم نے معذرت کر لی چونکہ ہمیں تو پیدل چل کر اس دھرتی کو دیکھنا تھا۔ ہم چلتے چلتے دریا کنارے اس مقام پر جہاں اسلامی دور سے شہر میں پانی سپلائی کرنے کے لیے ایک بڑا پہیہ نصب ہے، جسے ہسپانوی زبان میں نوریہ کہتے ہیں۔ نوریہ عربی کے لفظ ناؤر سے لیا گیا ہے۔ یہ پہیہ دیو ہیکل ہے جس کے ساتھ اس قسم کی بالٹیاں نصب ہیں کہ جب اس پہیے کو حرکت دی جاتی ہے تو بالٹیاں دریا سے پانی بھر بھر کر اوپر لاتی ہیں، بالکل دیہات کے ان رہٹ کی مانند جس پر ٹینڈے ہوتی ہیں جو پانی کھینچ کر باہر لاتی ہیں۔ جب کرتبہ پر اسلامی حکومت تھی تب اس طرح کا آبی نظام پورے ملک میں کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہم نے قریب جا کر اس پہیے کا جائزہ لیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ 1000 سال سے یہ اپنی جگہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہاں چند امریکی سیاح بھی موجود تھے جو اس پہیے اور اس کے ارد گرد دیوار اور پانی کے نکاسی نظام کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اس دوران ایک امریکی عورت بولی، یہ پہیہ واقعی مسلمانوں کے دور کا ہے، کیونکہ اس کے نکاس آب والی دیوار میں جو دروازہ ہے وہ بالکل اسی طرح حلالی قوس میں ہے اور اسی نمونے پر تعمیر ہوا ہے جیسے مسجد قرطبہ کے دروازے ہیں۔ دریا سڑک سے کافی نیچے بہتا ہے، چنانچہ ہم ایک پگڈنڈی کے ذریعے نیچے اترے اور دریا کنارے جا کھڑے ہوئے۔ آج دریا کا پانی بہت شفاف تھا، جبکہ گزشتہ بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تب یہ سرخی مائل تھا۔ ہم جہاں کھڑے تھے اسی مقام پر کسی زمانے میں دھوبی گھاٹ تھا، جہاں عرب عورتیں کپڑے دھویا کرتی تھیں جبکہ بچے دریا میں تیرتے پھرتے تھے۔ دھوبی گھاٹ سے ہم نے دریا کا جائزہ لیا تو یہ بڑے آرام سے بہہ رہا تھا، اس میں کوئی تندی یا تیزی نہیں تھی۔ دریا کے بیچ ایک جزیرہ نما جگہ نظر آئی تو دیکھا وہاں اسلامی دور میں پن چکی تھی جو ماضی قریب تک قابل استعمال رہی تھی۔ اسی طرح کی ایک چکی دریا کے اس پار رومن پل سے تھوڑا نیچے بھی نظر آئی، اس کی حالت بھی کافی بہتر نظر آئی۔ اسلامی دور میں دریا کے کنارے جدھر مسجد ہے اسی طرف حمام بھی تھے، اور پھر تیراکی کے لیے کچھ ایسی جگہ تھیں جیسے ہمارے دریاؤں کی بعض جگہوں پر ڈاب ہوتی ہیں جس میں دریا کا پانی جمع ہو کر ایک سوئمنگ پول کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تیراکی کے شوقین وہاں تیرتے اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ میں اور شمیم اکیلے دریا کنارے کافی عرصہ کھڑے ماضی میں گم رہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی چڑھائی چڑھ کر سڑک پر آئے اور رومن پل کا رخ کیا۔ رومن پل پر پہنچے تو دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے یہ ابھی ابھی تعمیر ہوا، حالانکہ یہ پل اسلامی دور سے قبل رومن حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا، اسی لیے تو یہ رومن پل کہلاتا ہے۔ جب مسلمان کرتبہ آئے تب یہ پل مخدوش ہو چکا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے اسے از سر نو تعمیر کر کے اپنی اصلی حالت میں بحال کیا۔ موجودہ پل انتہائی کشادہ ہے جس پر گاڑیاں چل سکتی ہیں، لیکن پیدل چلنے والے سیاحوں کی وجہ سے حکومت نے اسے گاڑیوں کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ پل سے دریا انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا، سیاح اس پر کھڑے تصاویر اتارنے میں مصروف تھے۔ پل کے کناروں پر مختلف سٹال بھی لگے ہوئے تھے جہاں کرتبہ سے متعلق گائیڈ بک، نقشے، تصاویر، کرتبہ کے تحفے اور دوسری اشیاء فروخت ہو رہی تھیں۔ یہاں سیاح خرید و فروخت میں قیمتوں پر تکرار کرتے بھی نظر آئے۔ اب گرمی کی حدت اور سورج کی چمک میں کمی آ چکی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے سے سیاح فرحت محسوس کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ نظر آنے لگے۔ سیاح بھی اکیلے یا گروپ میں ہاتھوں میں کیمرے اٹھائے ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ سفر میں اس پل کی حالت بڑی مخدوش تھی، لیکن اب اس پر سنگ مرمر لگا کر اسے انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ کناروں پر پیدل چلنے والوں کے لیے الگ راستے اور بیٹھنے کے لیے بینچ نصب تھے تاکہ سیاح چلتے چلتے تھک جائیں تو ان بینچوں پر بیٹھ کر آرام کریں
اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑیں۔ جب سیاحت کا زمانہ اپنے عروج پر ہوتا ہے تب یہ پل مکمل طور پر گاڑیوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ میں اور شمیم دریا، پل، سٹال لگانے والے نوجوانوں اور دریا میں نظر آنے والی پنچکیوں کو دیکھتے ماضی میں کھوئے چلتے چلتے دوسرے کنارے پر پہنچے، جہاں ایک قلعہ نما اونچی عمارت دیکھی۔ کلہورا میوزیم دریائے الکبیر کے کنارے ایک خوبصورت اور منفرد عمارت کے اندر ہے۔ شمیم نے 8 یورو یعنی 1000 پاکستانی روپے کے ادا کر کے 2 داخلہ ٹکٹ خریدے۔ ٹکٹ کے ساتھ ہمیں ہیڈ فون اور ساتھ ایک مشین بھی ملی جس میں اس میوزیم کے مختلف حصوں کے بارے میں ریکارڈ شدہ معلومات تھی۔ ہم جس حصے میں جاتے وہاں بٹن دباتے تو وہ مشین اس جگہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک کیمرے میں کرتبہ کے 4 بڑی شخصیات کے مجسمے روایتی لباس زیب تن کیے اس طرح کھڑے نظر آئے جیسے یہ زندہ سلامت ہیں اور ابھی ہم سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ یہ سچ بھی ہے، مرتی تو روح ہے۔ بڑے لوگوں کے کارنامے انہیں کبھی بھی مرنے نہیں دیتے۔ یہ مجسمے ابن رشد، ابن عربی، ابن میمن اور شاہ الفاسو دہم کے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے روایتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ابن رشد اور ابن عربی تو مسلمان تھے، جبکہ ابن میمون یہودی اور شاہ الفاسو دہم عیسائی تھا، لیکن سب کے سب مجسمے ایک قطار میں بغیر کسی تعصب ایک ہی جگہ رکھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اندلس میں برابری کی سطح پر تمام مذاہب کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ہم بےتاب تھے کہ اندلس کے ان عظیم لوگوں کے کارنامے سنیں۔ چنانچہ ہم نے مشین کا بٹن دبایا تو ابن رشد اپنے کارناموں اور جو کتابیں اس نے لکھیں ان کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر ابن عربی نے اپنا تعارف کروایا۔ اس طرح یہودی فلاسفر میمون اور عیسائی بادشاہ نے بھی اپنے کارنامے بتائے۔ ان کے لباس، آنکھوں کی چمک اور کارنامے جان کر شمیم کی آنکھوں میں چمک اور مسرت پیدا ہوئی، تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھا ہم مسلمانوں نے اندلس میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ لیکن یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ عیسائیوں نے تعصب میں مسلمانوں کے کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا، بلکہ انہیں بھی نمایاں کر کے پیش کیا۔ میوزیم میں جا کر معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے سائنس، علم طب، فلسفہ، تحقیق و تالیف، ادبیات، علم حیات اور نباتات میں بھی کارنامے انجام دیے۔ کرتبہ اور تلیلیہ میں رصد گاہیں قائم کی۔ ابو قاسم نے موتیا کے آپریشن کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے سائنسی کارناموں پر اقبال بھی بڑا فخر کرتے ہیں۔ مثنوی مسافر میں فرماتے ہیں، ترجمہ: سائنسی ایجادات اہل مغرب کی پیدا کردہ نہیں، اس کی بنیاد صرف نئی دریافت کی لذت ہے۔ اگر تو غور سے دیکھیے تو یہ علم و ہنر، دانش و حکمت مسلمانوں کی پیدا کردہ ہے۔ یہ موتی ہمارے ہی ہاتھ سے گرا ہے۔ جب عربوں نے یورپ میں بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیے تو انہوں نے وہاں نئے انداز سے علم و حکمت کی بنیاد رکھی۔ یہ بیج سائنس تو عرب نشینوں نے بویا تھا، لیکن اس کا حاصل اہل یورپ نے اٹھایا۔ میوزیم کے ایک حصے میں مسجد کرتبہ الحمرا کے محلات کے ماڈل یوں رکھے ہوئے تھے کہ نقل اصل کو مات دے رہی تھی۔ معلوم نہیں کتنے آرٹسٹوں نے کتنے سالوں کی محنت کے بعد انہیں تیار کیا ہوگا۔ لوگ ان کے پاس کھڑے تصاویر اتار رہے تھے۔ میں نے شمیم کی بھی چند تصاویر اتاریں۔ یوں میوزیم کو دیکھتے دیکھتے ہم چھت پر جا پہنچے تو ارد گرد کے مناظر دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی۔ بس یہی سمجھیے کہ پورا کرتبہ پاؤں تلے نظر آ رہا تھا۔ جس طرف سے دریائے الکبیر بہہ کر آ رہا تھا، ادھر اور دریا کے کنارے جہاں یہ میوزیم تھا اس طرف شہر جدید تھا، جبکہ دریا کے اس پار مسجد کرتبہ کی جانب شہر قدیم تھا۔ یہاں سے مسجد اور اس کے چاروں طرف کے محلے اور آبادی واضح اور انتہائی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سورج ابھی تک روشن تھا۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا آج کرتبہ میں سورج 9:16 پر غروب ہوگا۔ شام ہونے کو ابھی کافی وقت تھا، چنانچہ ہم میوزیم کے چھت سے ٹھنڈی اور فرحت بخش ہواؤں سے لطف اٹھاتے رہے، پھر وہاں سے نیچے اترے اور سیر کرتے ہوئے میوزیم سے باہر نکل آئے۔ سب ہیڈنگ: دریائے الکبیر۔ ہم میوزیم سے باہر نکلے تو دریا الکبیر کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ جب سے ہوش سنبھالا اس دریا کے چرچے سنے اور پڑھتے رہے۔
یہ میرے خوابوں کا دریا ہے۔ دریا کو دیکھتے ہوئے میں ماضی سے حال اور حال سے ماضی کی طرف تھپڑے کھاتا خاموش کھڑا سوچتا رہا کہ جب علامہ اقبال دریا کے اسی مقام پر آ کر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا، آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ یہ بات تو علامہ صاحب نے اپنے بارے میں فرمائی تھی کہ اس وقت ان کی دلی کیفیت کیا تھی، لیکن میں دریا کے کنارے کسی اور زمانے کے خواب نہیں بلکہ میرے ذہن میں تاریخ کے ورق الٹ رہے تھے اور میں سب کچھ تاریخ کی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گمسم دیکھ کر شمیم نے پوچھا، دریا تو دنیا میں اور بھی کافی ہیں، لیکن آپ اس دریا میں حد سے زیادہ دلچسپی بلکہ اس کی گہرائیوں میں غوطہ کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا، جب سے میں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تب سے کتابوں میں اس دریا کے تذکرے پڑھتا آ رہا ہوں۔ دریا الکبیر کو دیکھے بغیر مجھے بچپن سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ دریا ہے تو تقریباً 400 میل لمبا اور چال بھی مست حسینوں کی مانند خرامہ خرامہ بڑے وقار کے ساتھ بہتا رہتا ہے۔ اس میں دریاؤں والا جوش اور تندی بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہے بہت با کمال دریا۔ عرب اسے دریائے وادی الکبیر کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ اہل اسپین اسے گواد الکبیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بھی عربی نام ہے، لیکن لفظ وادی کو مراکش اور دوسرے شمال مغربی افریقی ممالک جہاں جہاں فرانسیسی قبضہ رہا ان ممالک کے لوگ وادی کو اوہد کہتے ہیں۔ پھر لفظ اوڈ کو ہسپانوی زبان میں گوڈ میں تبدیل کر کے اسے گواد الکبیر کے نام سے پکارا جانے لگا، جسے اب لوگ ہسپانوی زبان کا لفظ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے یہ عربی نام۔ دریا الکبیر کا جنم کرتبہ کے شمال میں جیان صوبے کے سادہ نامی ایک پہاڑی گاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ گاؤں کسی زمانے میں مسلمانوں کا تھا، جس کی جامع مسجد اب بھی موجود ہے، لیکن اب اسے چرچ میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ دریا اسی گاؤں سے جنم لینے کے بعد پہاڑوں کے دامن میں سفر کرتا، جبکہ کرتبہ کی کھلی وادیوں میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی اہمیت اور افادیت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے دریا الکبیر سے مکمل استفادہ کیا۔ اس سے کرتبہ کی شہری آبادی کو جہاں پانی فراہم کیا، وہاں نہریں نکال کر زراعت کو بھی فروغ دیا گیا۔ یوں ہی خوشیاں بانٹتا، پیاسوں کی پیاس بجھاتا جب یہ دریا اشبیلیہ کے میدانی اور زرخیز علاقے میں پہنچتا ہے تو اس کی افادیت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ علاقے میں آبپاشی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اس دریا کے ذریعے تجارتی مقاصد حاصل کیے، جنہوں نے مال برداری کا آغاز 8ویں صدی سے کر دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس دریا میں بحری بیڑے چلا کر کرتبہ کو بحیرہ اوقیانوس سے ملا دیا تھا۔ اسلامی دور میں کرتبہ سے سفری بیڑے چلتے جو دریا الکبیر میں بہتے ہوئے اشبیلیہ اور وہاں سے بحیرہ اوقیانوس میں داخل ہو کر شمالی افریقہ پہنچتے تھے۔ یہ بحری بیڑے سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ مال برداری کا کام بھی کرتے تھے۔ کچھ یہی سبب تھا کہ اشبیلیہ کے مقام پر مسلمانوں نے کسٹم ہاؤس کی عمارت بنوائی، جو آج بھی موجود ہے اور گولڈن مینار کے نام سے دریائے الکبیر کے کنارے کھڑی ہے۔ مسلمانوں کے بعد جب کولمبس امریکہ پہنچا تو اس نے نئی تجارتی منڈیاں دریافت کیں تو دریا الکبیر کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ اب اسپین سے غلہ، زیتون کا تیل، شراب، شہد، پنیر، خشک پھل، اون اور چمڑا اسی دریا کے ذریعے امریکہ کی نئی منڈیوں تک پہنچتا اور وہاں کا مال اسپین لایا جاتا۔ یہ کام اب بھی جاری ہے۔ ہم کافی عرصہ میوزیم کے سامنے دریا کنارے کھڑے رہے، پھر جس طرف سے دریا بہہ کر آ رہا تھا اسی سمت دریا کے کنارے کنارے پختہ پگ ڈنڈیوں پر چہل قدمی کرتے رہے۔ یہ علاقہ خوبصورت پھولوں سے مہک رہا تھا۔ پھولوں کے درمیان پگ ڈنڈیاں تھیں جن پر سیاح الگ الگ یا پھر گروپس میں چلتے پھرتے اس خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شمیم نے کہا، میرا خیال ہے اسلامی دور میں بھی مسلمان اسی طرح انہی راستوں پر چلتے اور لطف اٹھاتے رہے ہوں گے۔ یہ بات سن کر میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ شمیم میرے بازوؤں سے چمٹی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر یہ ماضی میں گم اپنے آپ کو ہزاروں سال پہلے کے کرتبہ میں موجود پاتی ہے۔ یہ سچ بھی ہے، جس نے بھی اسلامی تاریخ اور کرتبہ میں مسلمانوں کے کارنامے پڑھ رکھے ہوں وہ کرتبہ یا اندلس کی سیاحت کے دوران اپنے آپ کو حال کی بجائے ماضی میں کھویا ہوا پاتا ہے۔
دریا الکبیر کے کنارے پھولوں کے باغیچوں کے درمیان ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، فضا میں پرندے کلا بازیاں لگا رہے تھے۔ یورپی سیاحوں نے اپنی بغلوں میں اپنی دل جانیوں کو دبوچا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک مغنیہ ستار پر نغمہ الاپے ہوئے تھی، کچھ مست جوانیاں میوزک پر ناچ رہی تھیں۔ ایک خوبصورت سما تھا۔ شمیم نے پوچھا، کیا کرتبہ میں آباد مسلمان بھی شاعری کرتے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، یہاں کرتبہ کے بڑے بڑے نامور شاعر ہوئے، بلکہ دلادہ جیسی لڑکیوں نے شاعری میں بڑا نام کمایا اور کھل کر رومانس سے بھری شاعری کی۔ دلادہ خوبصورت بھی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، یہاں کرتبہ کے بڑے بڑے نامور شاعر، بلکہ ولادہ جیسی لڑکیوں نے شاعری میں بڑا نام کمایا اور کھل کر رومانس سے بھری شاعری کی۔ ولادہ خوبصورت بھی تھی اور چالاک بھی۔ اس کے کئی عاشق تھے جنہیں یہ اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی۔ ابن حزم بھی اسی خطہ کا بہت بڑا نامور شاعر تھا، اور پھر ابن زیدون نے کمال کی رومانی شاعری کی۔ کرتبی شاعروں کا موضوع فطرت، حسن کائنات، پیار و محبت تھا۔ اس پر شمیم نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ عرب اور رومان؟ میں نے کہا، ہاں، چونکہ پیار و محبت تو ازل سے انہی جذبوں کے ساتھ ہر انسان میں موجود ہے۔ پھر میں نے ابن حزم کی یہ شعر اور ان کا مطلب شمیم کو سمجھایا۔ ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ایک چھری سے چاک کیا جاتا اور تم اس میں داخل کر دی جاتی، اور پھر میرا سینہ جوڑ دیا جاتا، تم میرے دل میں رہتی اور اسے چھوڑ کے کہیں نہ جاتی، تاکہ قیامت کا دن آ جاتا اور لوگ حشر کے لیے نکل پڑتے۔ تم میرے دل میں رہتی جب تک میں زندہ رہتا، اور جب مر جاتا تو تم قبر کے اندھیروں میں میرے دل کی تہوں میں پڑی رہتی۔ اس پر شمیم نے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابن حزم نے ہمارے دلوں کی عکاسی کی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم میاں بیوی تو ہیں ہی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں، ایسے دوست جن کے پیار و محبت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں۔ ہم دوستوں کی طرح چلتے پھرتے دنیا دیکھتے، لطف اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسا دنیا میں بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ایشیائی اور خاص کر اسلامی معاشرے میں تو عورتیں مردوں سے چند قدم پیچھے چلتی نظر آتی ہیں۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ پھر بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ ایشیائی مرد سفر نامہ نگار تو اکیلے گھومتے پھرتے، سفر ناموں میں فرضی کہانیاں لکھ کر قارئین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اب بھی مردانہ کشش ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صرف مرزا غالب والی بات ہوتی ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔